الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق میں پڑھ رہا ہوں، اور علماء کے حکم کے مطابق ہر ماہ کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس پر عقیدہ ختم نبوت کے سبق کو میں دہراتا ہوں۔ تو اس بار عقیدہ ختم نبوت کا یہ سبق 4 ماہ کے بعد آیا، کیونکہ جب پہلے مہینے کا آخری جمعہ عقیدہ ختم نبوت پر بیان ہوا تو دوسرے مہینے کی تقریباً 9 یا 10 کو لاک ڈاؤن لگا، اور وہ اس بار کا سب سے لمبا اور سب سے سخت لاک ڈاؤن رہا۔ پھر وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ختم ہوا، لیکن چونکہ ماہ رمضان چل رہا تھا اس لیے ماہ رمضان میں عقیدہ ختم نبوت کے اس سبق کو ہم نے نہیں دہرایا۔ اب یہ انگریزی مہینے کے لحاظ سے بھی اور شوال کے مہینے کے لحاظ سے بھی آخری جمعہ ہے، تو وہ عقیدہ ختم نبوت کا جو سبق 4 ماہ پہلے جہاں روکا تھا وہاں سے میں واپس پڑھوں گا انشاءاللہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے ابھی حمد و ثنا کے موقع پر پڑھی ہے، انہ سیکون فی امتی، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حضور کی پیش گوئی بھی ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے لے کر قیامت سے پہلے تک اس دنیا میں جنم لے کر نبوت کے جھوٹے دعوے کریں گے، وہ کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ جھوٹے ہوں گے پرلے درجے کے، کہ علماء نے لکھا کذاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ علماء نے کیا پرلے درجے کے جھوٹے، مہا جھوٹے۔ فرمایا وہ 30 ہوں گے، ان سب کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، مگر وہ جھوٹے دعوے دار ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھنا کہ انہو، وہ جتنے بھی دعوے کریں گے، کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ جتنے بھی دعوے کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، ہم اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری اللہ کے نبی۔ اس حدیث پاک میں 30 کا معنی کیا ہے یہ ہم نے اسی سبق کے شروع میں سب تفصیلات پڑھ لی۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کے حالات زندگی جو تاریخ کی کتابوں میں مختلف اوراق میں مختلف مقامات پر لکھے ہوئے تھے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، حضرت نے ایسے لوگوں کے حالات تاریخ سے چھانٹ چھانٹ کر نکال کر ایک مقام پر جمع کر دیے، اور اس کا نام رکھا آئمہ تلبیس۔ قریب 1000 صفحات کا یہ ذخیرہ ہے۔ اس کتاب میں سے تلخیص کے طور پر ہم نے ایسے کئی لوگوں کے حالات پڑھے جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہی میں
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی میں ہی یہ جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسے لوگوں کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر جنگ جہاد کیا۔ وہ ساری تفصیلات ہم نے پہلے پڑھ لی۔ پھر چلتے چلتے ایسے لوگوں میں سے اور کئی لوگوں کے ہم نے حالات پڑھے ہیں اور بڑی تفصیلات کے ساتھ پڑھے اور بڑے عجیب و غریب حالات پڑھے۔ 4 ماہ پہلے جہاں سبق رکا تھا تب ہم برے صغیر کی جو سلطنت تھی جسے مغلیہ سلطنت کہتے تھے، اس میں جو جلال الدین اکبر نامی شخص اور بادشاہ گزرا تھا اس کے حالات ہم پڑھ رہے تھے۔ اور ایک چیز وہ ابھی تو نہیں لیکن اپنے مرحلے پر اگر اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو میں عرض کروں گا کہ جس طرف پہنچنے کے لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا تھا اب اس طرف سے زیادہ دور نہیں ہیں ہم، اس لیے کہ یہ تقریباً اب بر صغیر کے ہاں کا یہ غالباً یہ دوسرا نام تھا۔ ان سے پہلے جتنے ہم نے حالات پڑھے وہ بر صغیر کے باہر کے لوگ تھے۔ بہرحال فتنہ ہی ہوتا ہے چاہے جہاں کا بھی ہو۔ جلال الدین اکبر کے حالات پڑھتے پڑھتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ملا ناگوری نے اسے مجتہد ہونے کا مشورہ اور رائے دی۔ اس کے معنی بھی اس سابقہ درس میں آ گئے۔ پھر اس موقع پر اس نے ایک معذر نامہ لکھا بادشاہ کے لیے۔ چلتے چلتے میں عرض کر دوں، آپ کو تو شاید یاد نہ ہو، اس درس میں اس معذر نامے کے وقت اس کے تلفظ میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میم پر پیش پڑ گیا۔ وہ بعد میں جب میں نے سنا تو مجھے احساس ہوا، لیکن تب لاک ڈاؤن لگ گیا۔ تو ویسے یہ لفظ کلام پاک یا احادیث طیبہ کا تو نہیں ہے، تاریخ کا ہے کہ میم پر پیش نہیں زبر ہے، معذر نامہ۔ اس لیے عرض کر دیا کہ ممکن ہے کوئی طالب علم یا کسی اسٹوڈنٹ کو ضرورت پڑے تو اس کی اصلاح کر لیں۔ وہ معذر نامہ جب تیار ہوا تو میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ناگوری کا تیار کیا ہوا معذر نامہ وہ سراسر کلام پاک احادیث طیبہ کے خلاف تھا۔ یعنی آپ کو شاید ممکن ہے یاد ہو، لیکن 4 ماہ گزر گئے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جلال الدین اکبر کی زندگی کو علماء نے 2 حصوں میں بانٹا تھا۔ پہلے حصے میں کوئی نماز اس کی چھوٹتی نہیں تھی، حتیٰ کہ تاریخ میں یہاں تک نظر آتا ہے کہ دیکھیں نا، اب تو بر صغیر بڑے 3 حصوں میں بٹ گیا، اس کے زمانے میں یہ ایک ہی تھا۔ یعنی اب تو بر صغیر آپ دیکھیں تو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، لیکن اس زمانے میں وہ ایک ہی تھا۔
اتنے بڑی سلطنت کا جو ہے وہ اپنا بادشاہ، تو اس زمانے کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ مسجد کے اندر جھاڑو اور صفائی وہ اپنے ہاتھ سے کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنا ایک عالم ایسے بھی ملتے جو اپنا شیخ الحدیث تھے اس زمانے کے۔ ظاہر بات ہے شیخ الحدیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے عالم، ایسے بزرگ جن کو قدرت نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا علم بخشا ہو۔ وہ تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ محترم نماز ادا کر کر، شیخ الحدیث صاحب کی بات کر رہا ہوں، مسجد کی طرف سے باہر نکلنے لگے مسجد سے، تو جلال الدین اکبر باوجود اس کے کہ بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ شیخ الحدیث صاحب مسجد سے نکل رہے ہیں، تو بھاگ کر آیا اور محترم کے جوتے اپنے ہاتھ سے سیدھے کر کے ان کے پاؤں کی طرف رکھے۔ اگر آپ دیکھیں نا غور سے تو اصل ادب تو یہ وہ حضور کا کر رہا تھا نا، اس لیے کہ وہ شیخ الحدیث تھے تو احادیث طیبہ حضور کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن جن کو قدرت نے حضور کی احادیث کا علم بخشا تھا، ان کا احترام، ان سے محبت اس کے بس میں دی کر رہا تھا۔ ایک تو وہ ہم نے سب سابقہ دروس میں تفصیلات سے پڑھ لی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اس کا یہ عالم اور ایک اب اس کا یہ عالم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ محضر نامہ جب تیار ہوا، اس کے اندر جو کچھ تھا، ممکن ہے اس کی ایک دو باتیں ہم آگے پڑھیں، لیکن اس موقع پر جو پہلا صفحہ اس محضر نامے کا تاریخ میں نظر آتا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اسے مجتہد بنا دیا گیا، یا وہ خود بن گیا۔ اور مجتہد کی شرائط میں سے جو شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط میں نے ان سابقہ درس میں پڑھی تھی۔ مجتہد ہونا عام بات نہیں ہے، یعنی علماء میں خاص مفتی، پھر مفتیوں سے بھی بہت آگے کے درجے ہیں۔ اب تو اکابر یہی فرماتے ہیں کہ اب تو وہ درجے رہے ہی نہیں۔ جب اس اجتہاد اور مجتہد کا اس کو لقب دیا گیا، چونکہ اس کی بادشاہت تھی، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک ایسے شخص کو مجتہد کہا جا رہا ہے اور کہلوایا جا رہا ہے کہ جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے۔ ان پڑھ تھا، یہ ہم نے شروع میں پڑھے اس کے حالات، یہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اچھا، اور مجتہد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں نے اس وقت پڑھی تھی، کئی ماہ گزر گئے، اب تو آپ کو شاید یاد نہ ہو۔ مجتہد کی کئی نشانیاں، شرائط ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ تھی جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم حضور کی 4 لاکھ احادیث پر نظر ہو، وہ مجتہد ہوتا ہے۔ یعنی مجتہد کی اور بھی شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ شرط ہے، حضور کی 4 لاکھ احادیث طیبہ پر جس کی نگاہ ہو وہ مجتہد ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا، اجتہاد چے مانا تھا۔ اچھا، مجتہد کا دعویٰ تو ہو گیا۔ ایک دن بیٹھا ہوا اس کو خیال آیا، اس نے سنا نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو امام الانبیاء ہیں،
باقیوں نے اجتہاد سیکھا ہی حضور کے صدقے میں ہے. جب اس نے سنا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ خود پڑھتے تھے، نماز خود پڑھاتے تھے، پھر اس نے سنا کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمعے کے خطبے خود پڑھتے تھے، نمازیں خود پڑھاتے تھے، پھر اس نے سنا کہ بعد کے جو ائمہ مجتہدین ہوئے وہ بھی جمعے کے خطبے خود پڑھتے تھے اور نمازیں بھی خود پڑھاتے. اس کو خیال آیا بھئی یہ مجھے بھی کرنا چاہیے. پھر جب مجتہد ایسے تو نہیں ہو سکتے نا، کم از کم یہ تو کر لیا جائے. اچھا، اس کے لیے ایک خطبہ باقاعدہ تیار کیا گیا. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب یہ ممبر پر چڑھا نا تو ظاہر ہے جب خطبہ خطیب پڑھتا ہے تو چہرہ نمازیوں کی طرف ہوتا ہے، سامعین کی طرف ہوتا ہے، جسے آمنا سامنا کہتے ہیں. جب ان کی طرف انہیں رخ کیا ایک اور عالم ہوئے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی زمانے ہو گئے فوت ہو. انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پر. تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پر جو مضمون حضرت نے لکھا، اس موقع پر اکبر کے حالات بھی زیر بحث آئے تھے. وہ تو ظاہر بات ہے جنہوں نے حضرت کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، جب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی لکھیں گے تو اس کے حالات خود بخود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ یہ اس زمانے کا صرف فتنہ نہیں، فتنہ کبریٰ تھا. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ شخص جس کے وار میدان جنگ میں گردنیں اڑا دیا کرتے تھے، وہ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا اور سامنے اس کی نظر سامعین پر پڑی تو ٹانگیں کانپنے لگ پڑی. مشکل سے 2-4 لفظ ادا کیے، نہیں کر پایا، نیچے اتر آیا. اچھا، جس کے خطبہ دینے کا یہ عالم ہو تو پھر اجتہاد کا پھر کیا عالم ہوگا، آپ خود سوچ سکتے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہیں سے لیتے ہیں. حضرت نے اس موقع پر لکھا تھا کہ اجتہاد کے دعوے تو کر دیے گئے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا جو اس طرح کے حالات کے بعد حالات آتے ہیں. حضرت نے لکھا کہ سب سے پہلے پھر زبانیں چلنے لگیں ائمہ مجتہدین کے خلاف کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات لکھی تو ہے پر صحیح نہیں لگتی. جب یہاں تک پہنچ گئے نا جناب تو پھر آگے نکلتے چلے جائیں گے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ائمہ مجتہدین کے خلاف یہ زبانیں چلنے لگیں تو کچھ ہی عرصہ، چند ہی دن گزرے کہ پھر وہی زبانیں صحابہ اکرام کے خلاف چلنے لگیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اپنا ایک اور بات بھی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اس مضمون میں کہ جلال الدین اکبر کو تاریخی حالات سننے کا شوق تھا. اس نے صحابہ کے حالات سنے تو کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر تاریخ سے ایسے حالات واقعات نکال کے اس کے آگے رکھے جنہیں مشاجرات صحابہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے.
آپ مشاجرات صحابہ کا معنی سمجھ گئے یا عرض کروں؟ دیکھیں، عین ممکن ہے کہ آپ اور اللہ نہ کرے آپ کا اور ہمارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، ممکن ہے جھگڑا ہو جائے، ممکن ہے نا، انسان ہے، انسانوں کی بستی میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اب صحابہ اکرام، توجہ میری طرف دینا ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے تو انسان ہی نا، حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ معصوم عن الخطا کا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، وہ صرف انبیاء کے لیے ہے۔ صحابہ اکرام معصوم عن الخطا نہیں، ہاں محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو کچھ اختلافات صحابہ میں بھی آ جائے، کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت بھی ہوتی ہیں، لیکن صحابہ اکرام کے اختلافات ظاہر بات ہے اس طرح کے تو نہیں تھے، یا ویسے تو نہیں تھے جیسے میرے اور آپ کے ہوتے ہیں۔ ان کے اختلافات اگر آپ دیکھیں، آپ کے اور میرے، سیدھی بات ہے، آپ کے اور میرے اختلاف آئے نا، یہ عین ممکن ہے اس میں اللہ نہ کرے آپ کے یا میرے نفس کی شرارت آ جائے، صحیح بات پر بھی میں بگڑ جاؤں، نہ مانوں، ضد کر لوں، لیکن صحابہ اکرام کے جھگڑے ایسے نہیں ہوتے تھے، ان میں نفس کی آمیزشیں نہیں ہوتی تھیں، اختلاف آ گئے۔ تو ان کے اختلافات کو اس طرح کہنا صحابہ جھگڑتے رہے، صحابہ میں جھگڑے ہوئے، یہ صحیح ہے؟ بولو تو صحیح، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو علماء بے ادبی میں شمار کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے اختلافات کو بیان کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے یہ لفظ اختیار کیا تھا، مشاجرات صحابہ۔ بات سمجھ آ گئی اب کہ نہیں سمجھ آئی؟ مشکل ہے، بس اگر یاد رکھ سکیں، آئندہ کبھی بھی کہیں کسی تقریر میں سنیں مشاجرات صحابہ کا لفظ تو سمجھ لیں مراد یہی ہے جو صحابہ میں اختلاف ہوئے، لیکن علماء ان کو جھگڑے کا نام دینے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ اسلام میں صحابہ اکرام کا ایک خاص مقام ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر صحابہ کے اختلافات کا کہیں ذکر بامر مجبوری کرنا بھی پڑے تو جھگڑے مت کہا کرو، کہو مشاجرات صحابہ، اس میں ادب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان لوگوں نے جان بوجھ کے مشاجرات صحابہ کے واقعات اس کے آگے رائے کہ جی وہ تو مشاجرات صحابہ۔ حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھنا، مشاجرات صحابہ کے حوالے سے بہت کچھ کہا اور لکھا گیا ہے، لیکن وہ سب پڑھنے اور سننے سے پہلے علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک لفظ کلام پاک کا اپنے دل میں رکھ لیا کرو، اس کے بعد انشاءاللہ سنبھلنا آسان ہو جائے گا۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مشاجرات صحابہ اگر پڑھنے پڑیں یا سننے پڑیں، ان کو بولنے یا پڑھنے سے پہلے کلام پاک کا ایک لفظ دل میں لے آیا کرو، ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت وہ کون سا لفظ؟ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے نا، اس میں کوئی شک تو نہیں، کلام اللہ کا ہے، اور تو اللہ نے کیا فرمایا ہے کلام پاک میں صحابہ کے بارے میں؟ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔ یہ صحابہ اکرام کے خالق فرما رہے ہیں کہ وہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔ اب تاریخ کہے کہ نہیں جی مشاجرات صحابہ وہ لڑتے رہے، آپ اور ہم تاریخ کی مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ جب قرآن صاف کہہ رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔ جلال الدین اکبر کو جب یہ وہ واقعات سنائے گئے، مثلا جنگ جمل،
شاید وہ آپ کو یاد ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ہم نے ماہ رمضان میں وہ پڑھے تھے، جنگ صفین وہ اب پڑھ رہے تھے ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں۔ اسی طرح اپنا فدق کے عنوان سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بنایا گیا ہے اس کو۔ اور یہ بنایا بھی گیا حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ جب اس نے یہ پڑھے سنے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا عبد القادر بدایونی کے حوالے نقل کیے ہیں۔ یہ ملا عبد القادر صاحب جو تھے نا، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جلال الدین اکبر کے دربار کا ہی مولوی تھا۔ اب آپ اور ہم تو سن یا پڑھ کر بتائیں گے نا، لیکن ملا عبد القادر وہ سب بتا کے گیا ہے جو اس نے آنکھوں اور کانوں سے دیکھا اور سنا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے، کچھ لوگوں کو شاید اعتبار نہیں آیا کہ بھئی اکبر کے دربار کا ہے، تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس شخص نے جو کچھ بیان کیا ہے قسم کھا کر بیان کیا ہے۔ حضرت نے آگے لکھا، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی صاحب کئی بار مجھ سے درخواست کر چکے ہیں کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بتائیں، آپ دعا کریں اللہ نے زندگی دی تو۔ اب پہلے اتنے موضوعات چل رہے ہیں، پہلے وہ تو پورے ہو جائیں، اب وہ بس بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اور موضوع تو نہیں ہے لیکن بات یاد آئی تو سن لیں۔ برسوں پہلے کی بات ہے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ عشاء کی نماز ادا کیے، توجہ دینا میری طرف، عشاء کی نماز ادا کیے، اپنے گھر تشریف لائے، یہ تاریخ فاروقی ہے۔ تو ایک خط آیا تھا، اس زمانے میں خط آیا کرتے تھے، خط پڑھا، اس کا جواب لکھنے بیٹھے، تو جواب لکھنے بیٹھے، پہلی سطر لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر خط کا جواب لکھنا شروع کیے۔ خطبات فاروقی میں آتا ہے صبح کا جب اجالا ہونے لگا تو قلم روکا، عشاء کے بعد بیٹھے خط کا جواب دینے، وہ خط کا جواب ہی لکھ رہے تھے، فجر کے اجالے ہو گئے تو قلم روکا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پہ وہ خط پوری کتاب بن گیا۔ النبی الخاتم، جنہوں نے پڑھی ہیں حضور کی سیرتیں ان میں یہ مشہور کتاب ہے النبی الخاتم۔ تو جن کے یہ عالم ہو تو آپ ان پر بہرحال حضرت نے لکھا ہے کہ وہ جو کچھ بیان کر گئے وہ قسم کھا کر بیان کر کے گیا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب ایک شخص قسم کھا کر بیان کر رہا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے پھر اس کی بات پر اعتبار نہ کریں۔ ہاں دلیل ہے اگر آپ کے پاس کہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے تو پھر تو کوئی ثبوت پیش کرنا چاہیے نا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ جب صحابہ اکرام کا نام آنے لگا تو وہ جلال الدین اکبر جو شیخ الحدیث صاحب کے پاؤں کے جوتے سیدھے کرتا تھا دوڑ کر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب نام آنے آتا تھا اس کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ ملا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ جو الفاظ وہ کہتا تھا وہ کہنے سے پہلے میں کہتا ہوں کاش ہمارے کان ہی نہ ہوتے کہ ہم وہ سنتے۔ آگے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میں وہ نقل نہیں کر سکتا جو کچھ وہ صحابہ کے بارے میں پھر کہتا تھا۔ اب یہ غور کرنا، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ پہلی سیڑھی تھی جس پر اسے چڑھایا گیا تھا، جسے اجتہاد کا عنوان دیا گیا، اور سب سے پہلے بدتمیزی مجتہدین کے ساتھ کی گئی، مجتہدین سے گزر کر صحابہ پر پہنچے ہیں،
پھر آگے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف یہ زبانیں چلنے لگیں تو آخر کب تک پھلوں سے درخت کو جدا رکھا جانا تھا؟ وہ دن آنا تھا کہ پھر صحابہ سے نکل کر اس نے حضور تک پہنچنا تھا، اور یہ پہنچا۔ جن کی حدیثوں کے صدقے دوسروں کے پاؤں کے جوتے جو سیدھا کرتا تھا، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے دربار میں، پتہ نہیں کیا سوجی کو کھڑا ہو گیا اور ایک ٹانگ اوپر اٹھا لی، ایک ٹانگ اوپر اٹھا لی اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ عجیب حرکت ہے، اتنے بڑے بادشاہ ہو تم۔ تو کہنے لگا، سننا اس کی بات، کہنے لگا عجیب بات ہے، انسان کا جسم ہو تو وہ آسمانوں پر چلا جائے، خدا پاک سے باتیں کرے اور بہت ساری باتیں کرے، اور اس کے بعد اتنے جلدی میں واپس آ جائے کہ بستر بھی گھر والا گرم ہو، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کیسی باتیں ہیں اور ان پر کیسے کوئی یقین کرتا ہے؟ نقل کفر کفر نباشی۔ اچھا یہ آپ بتائیں، یہ حضور کے دونوں معجزات کا ذکر نہیں کر رہا ہے؟ وہ پہلے میں معراج کا ذکر ہے، دوسرے میں شق قمر کا ذکر کر رہا ہے وہ، اور نہ صرف ذکر کر رہا ہے بلکہ انکار کر رہا ہے وہ۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ اوائل قریش کا قافلہ لوٹا گیا، اوائل ہجرت میں قریش کا قافلہ لوٹا گیا، 14 خواتین سے نکاح کیے گئے، ازواج کی خاطر شہد کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ سچ بتاؤ، یہ جو اوائل ہجرت میں قریش کا قافلہ، یہ اشارہ کیا گیا تھا اپنا، آپ نے نام سنا ہے نا، غزوہ بدر، یہ اشارہ ہے غزوہ بدر سے پہلے کے حالات پر۔ اور دوسرا جو اس نے کہا ہے، یہ ازواج مطہرات کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح ہوئے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ۔ اور تیسرا وہ واقعہ اور اس کی طرف اشارہ کیا اس نے جو آپ نے سورہ تحریم کا گر شان نزول پڑھا یا سنا ہو، اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا تھا نا کہ ہم شہد نہیں کھائیں گے، شاید آپ میں سے کئی نے پڑھا ہو سنا ہو، یہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن صرف اشارے نہیں کر رہا، وہ تو اعتراضات کر رہا ہے۔ اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں، حضرت کو بھی اب مدتیں ہو گئیں یہ دنیا چھوڑے ہوئے، اس زمانے میں حضرت نے لکھا تھا کہ آج جو یورپ کی طرف سے حضور کے خلاف تیر برسائے جا رہے ہیں، عجب بات یہ ہے کہ وہی تیر 300 سال پہلے برسائے جا رہے تھے۔ یہ جو اعتراضات وہ کر رہا ہے، سچ بتائیں کیا یہی بعد والوں نے حضور پہ نہیں کیے؟ بولو تو صحیح۔ بلکہ شاید آپ جانے نہ جانے، ایک تو یہ ہے نا، یورپ والے جن کی طرف حضرت نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ تو حضور کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ تو حضور کی نبوت کے قائل نہیں۔ ہاں ایک آپ کے ہمارے ہاں ہوا، وہ حضور کی بقول اس کے وہ حضور کی نبوت کا قائل بھی رہا، اور اتنا بڑا محراب تھا اس کے ماتھے پہ، اتنا بڑا، اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، یعنی ناف تک آتی تھی، اور اپنا میں بھی حیران۔ اچھا اس نے لکھا، اس نے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجود جو ہے، وہ جسم جو ہے وہ اوپر چلا جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ ہاں خواب ہو سکتا ہے، جیگتی جاگتی حالت نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کے معراج کا انکار نہیں ہے، بولو تو صحیح۔ اور اس نے یہ بات تفسیر قرآن کے نام پر پیش کی ہے۔
اب ہم اس کے اتنے بڑے محراب کو دیکھیں، اتنی بڑی داڑھی کو دیکھیں، یا اس کی ان عبارتوں کو دیکھیں؟ کس کو دیکھیں؟ اور بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے، آپ کے دیش کا جو دارالحکومت ہے کیا نام ہے؟ ویسے بھی آپ کا دیش تو آپ پرجا تنتر دیش ہے، آپ سن ہی رہے ہوں گے، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے۔ وہاں ایک دفعہ ہم رات کو پہنچے تو دیکھا تو راستوں پر، روڈوں پر اس آدمی نے، جس کی یہ میں بات نقل کر رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے اس کے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں، شاید کوئی کھمبا خالی نہیں تھا اس کی تصویر سے۔ بس خرد کا نام جنو رکھو اور جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کے حسن کرشمہ ساز کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بقایا انشاءاللہ اگلے ماہ سنتیں پڑھیں۔